بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، یہ 24 نمبر والیوم میں ہم آپ کو اخلاق اہل بیت علیہ السلام کے عنوان سے کچھ چیزیں بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی کہ اگر ہم اخلاق اہل بیت علیہ السلام کو اپنانا چاہتے ہیں، ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو، اور حب پروردگار کے ذریعے ہم اخلاق اہل بیت کو اپنا سکتے ہیں، اسی طرح جو ہے اپنے دل کو تمام گناہوں سے پاک رکھ کر ہم اخلاق اہل بیت کو اپنا سکتے ہیں۔ اخلاق کے طبعاً دو معنی ہیں، ایک معنی عام ہے، ایک معنی خاص ہے۔ معنی خاص یہ ہے کہ ہر ایک سے خوش روی سے پیش آنا، خوش اخلاقی سے، چہرے پہ مسکراہٹ کے ذریعے سے یہ پیش آنا، یہ معنی خاص ہے۔ اخلاق کا معنی عام یہ ہے کہ آپ کی فکر، آپ کا ہر عمل، آپ کی ہر دل کی ہر دھڑکن جو دھڑکے اور آپ کے ہر کردار میں، ہر سیرت میں اہل بیت کی پیروی نظر آئے، اللہ رسول اور اہل بیت کی محبت نظر آئے، چاہے وہ ان کا تعلق حقوق العباد سے ہو یا حقوق اللہ سے ہو، چاہے وہ جسمانی گناہ ہوں یا روحانی گناہ ہوں، ان سب سے پاک و پاکیزہ ہونا، یہ اخلاق کا عام معنی ہے۔ لہٰذا جب ہم اخلاق اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ابتدا ہم دل سے کرتے ہیں کہ دل کو اگر ہم گناہوں سے پاک و پاکیزہ بنا لیں تو ہمارے ظاہری اعمال بھی، جو نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ، خمس و جہاد، جو بھی عمل ہیں، وہ اعمال بھی باعث قبول ہوں گے، مقبولیت کی منزلوں کو طے کر لیں گے۔ لیکن اگر ہم نے دل کو روحانی بیماریوں سے پاک نہ کیا تو ظاہری طور پہ ہم جتنے بھی اعمال انجام دے دیں وہ سوائے تھکاوٹ کے اور کوئی چیز نہیں، اس میں قبولیت کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اور وہ انسان کو خدا کے سے قریب کرنے کی بجائے دور کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ وہ نماز جو طہارت نفس سے نہیں ہے، اس نماز کو فرشتے طاعت پروردگار نہیں لکھتے، بلکہ اس نماز کو خدا کی نافرمانی لکھتے ہیں، کیونکہ جو نماز دکھاوے کے ساتھ پڑھی جا رہی، جو نماز غصبی لباس کے ساتھ پڑھی جا رہی، جس لباس میں خمس و زکوٰۃ کا پیسہ موجود ہے، تو وہ کیسے قبول ہوگی؟ تو لہٰذا اس حوالے سے اگر انسان جو ہے غور کرے تو طہارت نفس سے جتنی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، اسی طرح نفس اور روح اور دل کو طہارت نہ دینے کی وجہ سے ناکامیاں، دنیا و آخرت کی تمام ناکامیاں اس کے سامنے آ جاتی۔ تو ابھی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ایک اور روایت کے حوالے سے کہ جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، سیدی انا من حبک جائع لا اشبع۔ یہ روایت جو ہے امام صادق علیہ السلام کتاب میزان الحکمت میں یہ روایت موجود کہ امام فرماتے ہیں، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخاطب ہیں، میں تیری محبت میں اتنا بھوکا ہوں کہ کبھی سیر نہیں ہوتا ہوں، کیونکہ اگر انسان اللہ کی محبت میں سیر ہو جائے تو پھر تو وہاں بات رک گئی، پھر تو اللہ کی طاعت کے مزید دروازے جو ہیں وہ نہیں کھلیں گے، انسان خدا کی طاعت میں رک جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا، انسان خدا کی معرفت میں آگے نہیں بڑھے گا، انسان خدا کی مزید محبت، خدا سے محبت کرنے اور خدا کی محبت کے حصول میں آگے سرگاں اور سرگرداں نہیں ہوگا، کوشش نہیں کرے گا، سٹرگل نہیں کرے گا۔ اور قرآن میں ہے لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے انسان کوشش کرتا ہے۔ تو اس مقام پہ اگر ہم غور و فکر کریں تو امام علیہ السلام ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ جو انسان جیسے عام لائف میں بعض اوقات ہم کچھ کھانوں سے، پھلوں سے، مختلف چیزوں سے سیر ہو جاتے ہیں، پر ہو جاتے ہیں، پھر ہم میں ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی محبت کے حوالے سے ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر ہم ترقی کی منزلیں، روحانیت کی منزلوں کو طے نہیں کر پائیں گے، اور ہمارے قرب الہی کے درجات رک جائیں گے،
لہٰذا اللہ کی محبت، چونکہ خدا غیر محدود ہے، اس کے کمالات غیر محدود ہیں، اس کی صفات غیر محدود ہیں، لہٰذا اس سے محبت بھی غیر محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ جو بندے سے محبت کرتا ہے وہ بھی غیر محدود ہے، اور بندے کی محبت بھی مستمر، نہ صرف مستمر رہنی چاہیے بلکہ اس محبت میں مزید کمالات آنے چاہیے، اس محبت میں مزید نکھار آنا چاہیے، اس محبت میں مزید پاکیزگی پیدا ہونا چاہیے، اس محبت میں مزید اخلاص پیدا ہونا چاہیے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی طرف امام علیہ السلام اپنے اس فرمان مبارک میں اشارہ فرما رہے ہیں۔ سیدی انا من حبک جائع لا اشبع، اے میرے مولا، اے میرے آقا، یعنی اللہ کو انسان ہمیشہ اس نگاہ سے اپنے دل میں اس عظیم ہستی کی عظمت کو اجاگر رکھے کہ وہ میرا آقا ہے، وہ میرا مولا ہے، میں اس کا نوکر ہوں، میں اس کا خادم ہوں، میں اس کا اطاعت گزار ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کی بندگی میں ہوں۔ یہ سارے عناوین، یہ ساری چیزیں انسان جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو جب دل میں رکھے گا تو پھر وہ کبھی اللہ کی محبت سے سیر نہیں ہوگا، اور جو ہے ہمیشہ اس کے اندر مزید طلب اور تڑپ رہے گی۔ آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں انا من حبک ظمآن لا اروی، کہ میں تیری محبت میں پیاسا ہوں، میں کبھی میری یہ پیاس ختم نہیں ہوگی، میں تیری محبت میں پیاسا ہوں، میری یہ پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کیونکہ ایک دوسری جیسے امام علیہ السلام نے ہمیں اس حب پروردگار کو سمجھانے کے لیے کوشش کی ہے کہ جیسے ایک پیاسا انسان جو ہے، جب وہ پیاسا ہوتا ہے وہ مختلف چیزوں سے اپنی پیاس بجھاتا ہے، پانی سے، جوسز سے، دودھ سے، تو اس کی پیاس آخر بجھ جاتی ہے نارمل حالات میں، الا کہ کوئی شخص مریض ہو یا کوئی اور سبب ہو، اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ جیسے کہ کربلا میں ایک شخص نے امام حسین علیہ السلام کو طعنہ دیا کہ نعوذ باللہ وہ الفاظ میں اپنی زبان پہ جاری نہیں کر سکتا، امام کی پیاس کے حوالے سے اس نے امام کو طعنہ دیا کہ پیاس کے حوالے سے وہ الفاظ میری ہمت نہیں ہے کہ میں ادا کروں، لیکن امام علیہ السلام نے بعض اوقات دوسروں کی عبرت اور نصیحت کے لیے معصومین نے خدا کی رضا کے مطابق یقیناً اس کے بارے میں فرمایا کہ خدا تجھے کبھی سیر نہ کرے، اور اس کو پانی فرات کا اتنا پلاتے تھے، پلا پلا کر اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، اور وہ اسی عالم میں واصل جہنم ہوا۔ تو یہ کرامتیں، یہ حقائق جو ہمارے سامنے بعض اوقات معجزانہ طور پہ ایسا ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ عام بندے کی پیاس کچھ نہ کچھ پینے سے بجھ جاتی۔ امام علیہ السلام ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی جو پیاس ہے وہ ہمارے دلوں میں کبھی نہیں بجھنی چاہیے، وہ کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر اللہ کی محبت کی پیاس ہمارے دلوں میں ختم ہو گئی تو پھر ہماری تنزلی، ہماری ناکامیوں کا سفر شروع ہو جائے گا، ہم شیطان کے راستے پہ چل پڑیں گے، ہم خواہشات نفسانی کے راستے پہ چل پڑیں گے، ہم گناہوں کی دلدل میں بھنستے چلے جائیں گے، اور دنیا و آخرت ہمارے سامنے تاریک ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی پیاس ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہے بلکہ بڑھتی چلی جائے تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ ہم اپنی کامیابیوں کے لیے نہیں بلکہ عقل مند انسان جو ہے، مومن انسان جو ہے، وہ یہ چاہتا ہے، اور اس کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ ایسے کمال کو پالے کہ جس کمال کے اندر دنیا و آخرت ہے اور خدا کی رضا ہے، اور جب وہ محبوب راضی ہو جائے گا تو انسان کامیاب ہے۔ اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔